کلمات سے ہمیں نوازیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہدایت حضرت کی ہوگی یہ پورا مجمع اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت سے میری درخواست ہے کہ حضرت اپنے کلمات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، علماء کرام اور قرب و جوار سے جلسے میں شریک ہونے والے معزز حاضرین، یہ جلسہ جمعیت علماء یو پی نے کوئی عمومی جلسہ نہیں بلایا۔ اس کے لیے یو پی کے مشرقی اضلاع میں اس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ یو پی کے اندر مدارس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو طرح طرح کے نوٹس آ رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مشرقی یو پی ہی میں ان اہل مدارس کو جمع کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر کس طرح آگے بڑھا جائے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اس طریقہ کار سے انہیں آشنا بنایا جائے۔ ورنہ تو ہمارے احباب نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مدارس پر جس گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا وہ آسام ہے، وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، وہاں جا کر جلسہ کیا جائے۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد مشرقی یو پی نے ہاتھ ڈالا، اور اب چند دنوں کی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار نے پانی پت وغیرہ کے اندر مدارس کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں لکھنؤ میں جلسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ابتدا کے اندر غور و خوض کر کے، چونکہ بڑے بڑے مدارس کی جگہ یہ صوبہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ ارباب مدارس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس واسطے سے اپنی بات صوبائی گورنمنٹ
بلکہ ہم مرکزی گورنمنٹ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ صرف درسگاہیں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مجمع ہے ہزاروں آدمیوں کا، یقیناً اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری اس آواز کو صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو۔ اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا۔ ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے، وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں، جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے، ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ مدرسے کا یہ کردار ہے۔ اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ایک مدرسے سے نکلنے والی آزادی۔ میں کہتا ہوں کہ آج جن مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں، یہی مدرسے تھے۔ سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا جس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا۔ میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی آج ان مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بیوقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ دوسری
جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا تھا، اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا، لوگ نہیں جانتے، اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر، اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہ جہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا، وہ تحریک یہیں سے چلی ہے۔ ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو۔ ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ کہہ سکو، اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے۔ آج لوگ نہیں جانتے، انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہاں کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا۔ وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے۔ دنیا نہیں جانتی، جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی، لوگ نہیں جانتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے، لیکن لوگ واپس آئے، اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا۔ اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے۔ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تحریک تھے جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا۔